السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے غزوہ ہند کے حوالے سے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا غزوہ ہند سٹارٹ ہو چکا ہے یا آنے والے وقت میں غزوہ ہند سٹارٹ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ روایات رکھتا ہوں جن کے اندر غزوہ ہند کے متعلق بتایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت میں دو ایسے گروپس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑے گا، اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس امت میں سے دو گروہ ایسے ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، یعنی ہندوستان کے خلاف جنگ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی بدولت ان تمام مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی، ہم واپس پلٹ آئے، تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ غزوہ ہند کے حوالے سے یہ جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس روایت میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ضرور اس امت میں سے ایک گروہ ہندوستان کے خلاف جنگ کرے گا، اور وہ جو گروہ ہوگا اللہ ان مجاہدین کو، اس گروہ کو فتح عطا فرمائے گا، اور ہندوستان کے جو بادشاہ ہوں گے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا، اور جب یہ مجاہدین اس ہندوستان کو فتح کر لیں گے، بادشاہوں کو قیدی بنا لیں گے، تو پھر وہ شام کی طرف واپس آئیں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے حوالے سے جب یہ بیان ارشاد فرمایا تو اس وقت وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سنی تو آپ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پا لیا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس غزوے میں شامل ہوں گا، اور اس غزوے میں شامل ہونے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد، میں حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا کہ میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ بہت مشکل ہے، یعنی اگر یہ غزوہ صحابہ کرام کے دور میں وقوع پذیر ہو جاتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں ضرور شامل ہو جاتے۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غزوہ ہے یہ آنے والے وقت میں ہوگا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر مسکرا پڑے تھے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک تیسری روایت یہ بھی ملتی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس امت میں سے سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی، یعنی آنے والے وقت میں اس امت میں سے سندھ اور ہند کی طرف لشکر روانے کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے وہ ٹائم پا لیا
میں نے ان لشکروں کو پا لیا تو میں ہر حال میں اس لشکر میں شامل ہوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر میں غازی بن کر آیا تو میں افضل ترین ابو ہریرہ ہوں گا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو غزوات آنے والے وقت میں ہوں گے، یعنی سندھ اور ہند کے خلاف جو جنگیں ہوں گی وہ افضل ترین جنگیں ہوں گی، ان میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ افضل ترین مجاہدین ہوں گے، اور اگر ان میں کوئی شہید ہو گیا تو وہ افضل ترین شہداء میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے غزوہ ہند کے حوالے سے چوتھی روایت رکھتا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی زیب و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے یہ جو چوتھی روایت ہے، اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہوگا جو ہند کی طرف لشکر روانہ کرے گا۔ اس کے مجاہدین ہند کی سرزمین کو پامال کر ڈالیں گے، یعنی فتح کر لیں گے، اور وہاں کے جتنے بھی بادشاہ ہوں گے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے حضور پیش کریں گے، اور یہ جو مجاہدین کا لشکر ہوگا یہ مشرق و مغرب کے درمیان کا جتنا بھی علاقہ ہوگا سارے علاقے کو یہ فتح کر لیں گے، اور جب تک دجال کا خروج ہوگا یہ سرزمین ہندوستان میں ہی قیام کریں گے۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے پہلے مشرق و مغرب کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارے کا سارا مسلمان فتح کر لیں گے، اور جب یہ سارا علاقہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج تک مجاہدین کا یہ لشکر سرزمین ہند میں ہی قیام کرے گا۔ مشرق و مغرب کا یہ جتنا بھی علاقہ ہوگا جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، سندھ بھی شامل ہے، اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس سارے مال غنیمت کو اس بادشاہ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ بیت المقدس کا یہ جو بادشاہ ہوگا یہ اس مال کو بیت المقدس کی زیب و آرائش کے لیے استعمال کرے گا، یعنی اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اس سارے مال کو لگا دے گا۔ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک پانچویں روایت یہ بھی ملتی ہے۔ اس روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ مجاہدین ہندوستان کے تمام بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدین کی بخشش فرما دے گا۔ جب یہ مجاہدین شام میں واپس آئیں گے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے یہ جو پانچویں روایت ہے اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ اس امت میں سے ایک جماعت ہندوستان کے خلاف جنگ کرے گی، اور یہ جو مجاہدین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ مجاہدین ہندوستان کے تمام بادشاہوں کو قیدی بنا کر شام لائیں گے۔ جب وہ شام آئیں گے تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے یہ جتنی بھی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان روایات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایسا غزوہ، ایک ایسی جنگ ہوگی جو ہندوستان کے خلاف لڑی جائے گی، اور یہ آنے والے وقت میں ہوگی۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ایسی جنگیں ضرور ہوں گی جو ہندوستان کے خلاف کی جائیں گی، جو سندھ کے علاقوں کے خلاف کی جائیں گی، اور ان جنگوں کے اندر جو مجاہدین حصہ لیں گے وہ افضل ترین مجاہدین ہوں گے، اور وہ ایسے شہداء ہوں گے جو افضل ترین شہداء ہوں گے۔ اور یہ جو لشکر اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے یہ لشکر اس ہند کو، سندھ کو فتح کریں گے، اور فتح کرنے کے بعد یہاں سے مال غنیمت اکٹھا کریں گے اور بیت المقدس کی طرف واپس آئیں گے۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو موجود پائیں گے، اور واپس آ کر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، یہ تھی غزوہ ہند کے حوالے سے روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور غزوہ ہند کب سے شروع ہوا ہے اور ہند اور سندھ کے اوپر پہلا حملہ اسی حوالے سے کب ہوا تھا، اور آنے والے وقت میں غزوہ ہند کے حوالے سے کیا پیش گوئیاں کی گئی ہیں، کیا تیاریاں ہیں،
اور کون کون اس غزوے میں شامل ہو رہا ہے اور کون کون اس غزوے میں شامل ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ غزوہ ہند کب سے شروع ہوا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔